الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا قاری خالد اسلامک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ تمام میرے سننے والے، ہمارے جاننے والے، دعا ہے اللہ رب العالمین سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے حرص کرنے والوں کا انجام۔ جو لوگ حریص ہوتے ہیں، یعنی جن کو دولت اور پیسہ جمع کرنے کا حرص ہوتا ہے، ان کو حریص کہا جاتا ہے۔ آج انہی کے بارے میں ہم کچھ بات کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے عیون الحکایات، اس کے اندر آپ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گھر کے اندر ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی، ناگن، اور وہ ہر روز سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات وہ گھر والے کسی کو نہ بتائیں۔ اسی طرح کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وہ ناگن اپنی بل سے نکلی اور ان کے گھر ایک بکری کا جانور تھا، اس کو ڈس لیا۔ جب اسے ڈسا تو اس کا جو ظاہر تھا ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا طیش آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے جو گھر کا مالک اور سربراہ تھا، اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کی جو قیمت ہے، جو اس سے نفع مل رہا ہے، وہ بکری کی قیمت سے بہت زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اب ڈیلی ان کو ایک سونے کا انڈا وہ ناگن دے دیتی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن پھر وہ ناگن اپنی بل سے باہر آئی۔ آتے ہی اس نے ان کا ایک پالتو سواری گدھا تھا جس پہ وہ سفر وغیرہ کرتے تھے، تو اس نے آتے ہی گدھے کو ڈس لیا اور اس کا زہر اتنا جان لیوا ثابت ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گدھا بھی مر گیا۔ مگر اب وہ شخص جو تھا وہ بہت گھبرا گیا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا۔ کہنے لگا اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا ہے، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ناگن نے کسی اہل خانہ کو نہیں ڈسا۔ ایک دن سب اہل خانہ اپنے جانوروں کے نقصان کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے ان کے ایک غلام کو ڈس لیا جو ان کے ہاں کام کرتا تھا۔ غلام کو ڈسا، اس بیچارے نے مدد کے لیے پکارا، اپنے مالک کو آواز دی، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو بھی ڈسا وہ فوراً فوت ہو گیا، یعنی مر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ اس ناگن کا کیا کیا جائے؟ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کا انڈا بھی تو ہمیں مل رہا ہے۔
جب اس نے یہ بات کی اور گھر والوں کو ساتھ یہ کہتا ہے لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہی دنوں کے بعد ناگن نے اس کے ایک بیٹے جوان سال بیٹے کو، نوجوان بیٹا تھا، اس کو ڈس لیا۔ فوراً طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا، اس کے بیٹے کی فوراً ہی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری۔ وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر ان کے ہاتھ نہیں۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہوئی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کی بل کے پاس آئے، وہاں صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، یوں ناگن کو صلح کا پیغام دیا گیا۔ حتیٰ کہ علامہ عبدالرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال دولت کے حرص نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے تھے۔ پھر ایک دن ناگن نے اس کی گھر والی کو سوتے میں ڈس لیا، تھوڑی ہی دیر میں اسے بھی تڑپ تڑپ کر جان دینی پڑی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے ناگن والی بات اپنے بھائیوں دوستوں کو بتائی، سب نے یہی مشورہ دیا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اب اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے، اچانک اس نے ناگن کی بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی حوث نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی، جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی ہے اسی طرح اس کا ظاہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکے بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اپنے سر کے قریب رکھ کر سو گیا۔ رات ناگن سے باہر آئی اپنی بل سے، رات کو ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے کہنے لگے تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان دو پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے یعنی دردناک آواز نکالتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ حریص آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، یعنی وہ مر گیا۔ حتیٰ کہ سامعین محترم، حرص بہت بری چیز ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حرص جمع ہو جاتا ہے ان کو حریص کہتے ہیں، پھر وہ ہر وقت مال دولت جمع کرنے کی طمع میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین رزق کے حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے جاتے جاتے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیے گا تاکہ ہماری اس طرح آنے والی ہر نئی اور خوبصورت ویڈیو آپ تک بالوقت پھر وقت پہنچتی رہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب آباد خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔